Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear researchers. Welcome to MET Eagles. This is lecture number 3 of educational research. हम 2 lectures on air कर चुके हैं अपने और ये हमारा तीसरा lecture है. और previous lecture में researchers हमने discuss किया था importance of research according to Creswell, और हमने 2 points उसके अंदर discuss किए थे जिससे हमें ये बात सामने आई थी हमारे. हमने ये learn किया था कि educational research क्यों important है. उसमें हमारे पास number 1 point था कि ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट करती है. और दूसरा पॉइंट जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया था वो ये था कि रिसर्च जो है वो हमारी प्रैक्टिस को एज अ प्रोफेशनल इम्प्रूव करती है. तीसरी जो पॉइंट है आज हमने डिस्कस करना है वो है रिसर्च इन्फॉर्म्स पॉलिसी डिबेट्स. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है कि किसी भी कंट्री में एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी मेकिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एजुकेशन सेक्टर. सो रिसर्च इन्फॉर्म्स पॉलिसी डिबेट. रिसर्च किस तरीके से डिबेट्स को सपोर्ट करती है रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग, ये आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्रेसवेल इसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्म करता है कि इन एडिशन टू हेल्पिंग एजुकेटर्स बिकम बेटर practitioners, research also provides information to policy makers when they research and debate educational topics. जब भी educational topics की बात होगी या इस तरह का कोई भी मसला या कोई भी गैप आइडेंटिफाई किया जाएगा पॉलिसी मेकर्स के सामने, तो अगर पॉलिसी मेकर्स रिसर्चेस को बाकायदा तरीके से फॉलो करते हैं और एजुकेटर्स जो कि या प्रोफेशनल्स जो कि एजुकेशनल फील्ड से किसी भी तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो रिसर्च के थ्रू उन तमाम मसाइल को हाईलाइट करते रहेंगे और पॉलिसी मेकर्स उन तमाम मसाइल को रिसर्च में फॉलो करते रहेंगे, रिसर्च को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि वो एक बेहतर तरीके से पॉलिसी को फॉर्म कर सकें. क्योंकि तमाम रिसर्चर्स फिर मौजूदा हालात में जितने भी गैप्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशनल लेवल पर, डिफरेंट लेवल्स पर, उनको हाईलाइट करते हैं और पॉलिसी मेकर्स फिर उन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ भी नज़र सानी करते हैं कि किस तरीके से एक रिसर्चर ने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है. तो वो उसको डेफिनेटली कंसीडर करते हैं और वो किसी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. तो यही बात रिसर्चर जो हैं जॉन क्रेसवेल एज अ रिसर्चर हमें समझा रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स may range from federal government employees and state workers to local school board members and administrators, and they discuss and take positions on educational issues important to constituencies. आप स्कूल के लॉ मेकर हैं, आप अगर फेडरल लेवल पर काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के लेवल पर काम नहीं कर रहे, लोकल स्टेट के तौर पर काम नहीं कर रहे, अगर आप किसी भी स्कूल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट हैं, तब भी रिसर्च आपको बेनिफिट करती है कि किस तरीके से जो भी पोटेंशियल इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं बाय रिसर्चर, आप उनको किस तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं और किस तरीके से उनको जो है वो ईज़ दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या किसी भी मामले में जिस मामले में या जिस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है बाय द रिसर्चर. So for these individuals, research offers results that can help them weigh various perspectives. So when policymakers read research on issues, they are informed about current debates and stances taken by other public officials. To be useful, research needs to have clear results, be summarized in a concise fashion, and include data-based evidence. For example, research useful to policymakers might summarize the alternative on, like welfare and its effect on children's schooling among lower income families, school choice and the arguments proposed by opponents and proponents. अच्छा, यहाँ पर बड़ी जो है वो खूबसूरती के साथ क्रेसवेल ने इन 3-4 सेंटेंसेस में बताया है कि रिसर्च करते वक्त पॉलिसी मेकर्स किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं. इसके साथ साथ एक रिसर्चर को भी मालूम होना चाहिए कि जब वो रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को उन्होंने अपनी रिसर्च में शामिल करना है ताकि पॉलिसी मेकर्स को जो है हेल्प मिल सके. और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो यही पॉइंट्स हैं कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर
اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کوشچن اور اس کے ریزلٹس بھی کلیئر ہونے چاہیے, سمرائزڈ ہونا چاہیے, کس طریقے سے وہ بتا رہا ہے آپ کو, کنسائز فیشن میں. اس کے علاوہ جتنا بھی ڈیٹا آپ یوز کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں وہ ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ فیک نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈیٹا فیک ہوگا تو ہمارے ریزلٹس ٹھیک نہیں آئیں گے, تو ہم اپنے ریزلٹ کے جو بھی کنسائز فیشن میں ہم نے سمرائز کرنے تھے اپنے فائنڈنگس کو, وہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس اصل پرابلم سامنے ہی نہیں آئے گا تو پالیسی میکر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کر پائیں گے. اور 2 ایگزامپلس بھی اس نے آپ کو دے دی ہیں کہ ویلفیئر کی اگر ہم بات کریں, اٹس افیکٹ آن چلڈرنز اسکولنگ امنگ لوور انکم فیملیز, دیکھیں نا, دس از دا ایویڈنس بیسڈ پرابلم, ٹھیک ہے. اگر اس کو ریسرچر ہائی لائٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پالیسی میکر جو ہے وہ پالیسیز کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اپ ٹو وچ لیول ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ لو انکم فیملیز کو جو ہے وہ کہ بچوں کو اسکولنگ میں پرابلم نہ ہو. تو اس طرح سے ہمارے پاس 3 جو ہیں وہ پوائنٹ سمرائز ہوئے ہیں کہ ریسرچ کس لیے امپورٹنٹ ہے. Number 1, to add on some knowledge. Number 2, to improve practices. And number 3, informs policy debates. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ کے حساب سے ریسرچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلیں, یہ تو امپورٹنس ہو گئی ریسرچ کی. اس کے علاوہ وہی کریسویل کہتے ہیں کہ several problems with research today. پرابلمس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا جی, پرابلمس ہمارے پاس کیا کیا ہیں؟ Despite the importance of research, we need to realistically evaluate its contributions. Sometimes the results show contradictory or vague findings. ٹھیک ہے جی, ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امپورٹنس تو ہے اپنی جگہ, لیکن حقیقت میں ہمارے پاس کیا پرابلم آتا ہے کہ کیا ہم جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ ریئلسٹکلی ایویلیویٹ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. سو سم ٹائم دا ریزلٹ شو کنٹراڈکٹری اور ویگ فائنڈنگس, غلط ہو جاتی ہیں ہماری فائنڈنگس, اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے وہ بتا رہا ہے کہ ان ایجوکیشن ایڈ ٹو دی ایجوکیشن اینڈ لیبر کمیٹی آف دی US House of Representatives for 27 years expressed this confusion. ٹھیک ہے, یہ اس نے ریفرنس بھی آپ کو دے دیا ہے کہ یہ کمیٹی ہے ہمارے پاس US میں, اور 27 سالوں سے وہ اس کے بارے میں کنفیوز ہے. کس بارے میں؟ کہ آئی ریڈ تھرو ایوری سنگل ایویلویشن لوکنگ فار اے ہارڈ سینٹینس, اے ڈکلیریٹو سینٹینس, سم تھنگ دیٹ آئی کوڈ پٹ ان ٹو دی لیجسلیشن, اینڈ دیر ور ویری فیو. Not only are policymakers looking for a clear declarative sentence, many readers of educational research search for some evidence that makes a direct statement about an educational issue. So on balance, however, research accumulates slowly, and what may seem contradictory comes together to make sense in time. Based on the information known, for example, it took more than 4 years to identify the most rudimentary factors about how chairpersons help faculty become better researchers. یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ جو پیراگراف ہے یہ ایز اے ریفرنس یوز کیا ہے کریسویل نے 1990 اپنی ہی ایک بک سے, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت ساری ریسرچز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ بالکل ریئل ٹائم پر یا کرنٹ سچویشن میں کنٹراڈکٹری ریزلٹس دے رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ سالوں کے بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو فائنڈنگس تھیں یہ تو ایکوریٹ تھیں, یہ تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن تھیں, اور واقعی یہ پرابلم ہائی لائٹ ہوا ہے. اور آج سے 4 سال پہلے یا 10 سال پہلے ریسرچر نے اس کا سلوشن دینے کی کوشش کی تھی, کیونکہ یہ اس کی فور سائٹنس تھی کہ اس نے آنے والے جو ہیں وہ ڈیز میں یا ایئرز میں اس نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ دیر از اندر پرابلم ود ریسرچ, ایک اور مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. ریسرچ از دا ایشو آف کویشچنیبل ڈیٹا. The author of a particular research report may not have gathered information from people who are able to understand and address the problem. Sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو لے کر ہماری جو سلیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, جہاں سے ہم اپنی انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, وہ ایڈریس ہی نہیں کر پاتے پرابلم کو. سو دا نمبر آف پارٹیسپینٹس میں آلسو بھی dismally low, which can cause problems in drawing appropriate statistical conclusions. Sometime ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر
آپ کا جو پارٹیسپینٹ ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے کسی بھی ریسرچ کویشچنیئر کو یا سروے کویشچنیئر کو نہیں سمجھ پا رہا، اس پرابلم کو نہیں سمجھ پا رہا، تو وہ ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پاتا. جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کے ریزلٹس ہیں یا جو بھی آپ کی فائنڈنگز ہیں وہ اپروپریٹ نہیں ہو پاتی اسٹیٹسٹیکلی. سو the survey used in a study may contain questions that are ambiguous and vague. So at a technical level, the researcher may have chosen an inappropriate statistic for analyzing the data. اب یہ بھی ریسرچر کی مسٹیک ہے کہ اس نے آپ کا اپنا سروے ڈیزائن ہی اس طریقے سے جو ہے وہ اناپروپریٹ وے میں ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا وہ کنفیوز ہو رہے ہیں اس کو پڑھ کے. So just because research is published in a well-known journal does not automatically make it good research. This is very important. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریسرچ کو پرفارم کرنے کے سٹیپس کو پراپر طریقے سے فالو کریں، نہ کہ صرف ایک جو ہے وہ ٹائم پاس کے لیے آپ اتنا کام کریں اور فیک ڈیٹا اکٹھا کریں اور آپ کے کویشچنیئرس ٹھیک نہ ہوں، یا جو ڈیٹا آپ گیدر کرنا چاہ رہے ہیں، جو انفارمیشن آپ گیدر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں تک وہ پرابلمس پہنچے ہی نہ کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ کیا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے اچھی ریسرچ کے لیے کہ آپ کا تمام اسٹیپس پراپرلی آپ نے فالو کیے ہوں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ٹو دیز ایشوز وی کوڈ ایڈ انکلیئر اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا انٹینٹ آف دا اسٹڈی. سو دا لیک آف فل ڈسکلوجر آف ڈیٹا کلیکشن پروسیجرز اور inarticulate statements of the research problem that drives the inquiry. Research has limits and you need to know how to decipher research studies, because the researcher may not write them as clearly and accurately as you would like. So we cannot erase all poor research reported in the educational field. We can, however, as responsible inquiries, seek to reconcile different findings and employ sound procedures to collect and analyze data and to provide clear direction for our own research. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پور ریسرچ کے بارے میں وہ رپورٹ کرتا ہے کسی بھی ایجوکیشنل فیلڈ میں کہ وہ کوئی بھی ریسرچ پور کب ہوتی ہے، کہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو لیک آف فل ڈسکلوجر آف ڈیٹا کلیکشن پروسیجرز ہے، ٹھیک ہے، ان آرٹیکولیٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کے اندر ریسرچر کی کچھ لمٹس ہیں، آپ نے ریسرچ کی ان لمٹس کو فلفل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلیئرلی نہیں بتایا ہے، ایکوریٹلی نہیں بتایا ہے، تو اس طریقے کے پرابلمس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کچھ اور تھا، اسٹیٹ آپ نے کچھ اور کیا ہے اور فائنڈنگز آپ کی کچھ اور ہیں، تو وہ جو ہے آپ کی پوری ریسرچ کو برباد کر سکتی ہیں. تو ایسا ریسرچر آپ کو ان تمام پوائنٹس کو جو کہ پرابلمس ہائی لائٹ کیے گئے ہیں یہ بہت ضروری ہیں جاننا ریسرچ کو کنڈکٹ کروانے سے پہلے. تو امپورٹنس کے ساتھ ساتھ اگر پرابلمس معلوم ہو جائیں گے آپ کو تو آپ پہلے سے ہی ان کو اچھے سے دیکھ لیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ریسرچ کو ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے سارے پوائنٹس. اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دا 6 اسٹیپس ان دی پروسیس آف ریسرچ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. یہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تب تک کے لیے آپ اس کو ریڈ کیجئے اور اس سے ریلیٹڈ مزید اسٹف کو جو ہے وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے اسٹڈی کیجئے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ سیشن آج کا آپ کے لیے بینیفٹ آپ کو دے گا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.